السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں المدرۃ العمریہ یوٹیوب چینل پہ سب سے پہلا اردو کورس جو کہ الکبائر گناہوں کے اوپر لکھی گئی نظم کا شرح ہے۔ اس کی تصریح شیخ ظفر الحسن مدنی فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کے ٹیلی گرام چینل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے لنک کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ دوسری اہم بات، اگر آپ نے کبھی اس سے پہلے اے ایم یو اکیڈمی کے بارے میں نہیں سنا ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ویب سائٹ کو اپنے موبائل میں سرچ کریں۔ اے ایم یو اکیڈمی ہر وہ شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنانا چاہتا ہے، یا پھر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، یا پھر ایک اسلام کو منظم طریقے میں سیکھ کے ایک سنجیدہ طالب علم بننا چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وقف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ امام کتاب کے مؤلف کبائر کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسرا مصرع جو بنایا ہے جس میں دو گناہ کا تذکرہ ہے، 6 اور 7، وہ کیا ہے؟ وَأَكْلِكَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِبَاطِلٍ تَوَلِّيُكَ يَوْمَ الزَّحْفِ فِي حَرْبٍ جُحَّدٍ۔ یہ دو گناہ 6 اور 7 یہ گناہ کبائر ہیں۔ یہ دو مصرے جو ہم نے پڑھے ہیں ان میں یہ دو گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے یتیم کا مال کھانا، دوسرے میدان جنگ سے، جہاد سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ یہ دو گناہ کبائر ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وَأَكْلِكَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِبَاطِلٍ، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھانا، یہ بدترین گناہوں میں سے ہے اور اکبر الکبائر میں ہے۔ ہمیں اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہمیں یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ یتیم کے مال کو استعمال کرنا ناجائز اور غلط طریقے سے، خرد برد اور خیانت کرنا نہایت بڑے جرم اور عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر یتیم کا مال کھانے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا، ایک مقام تو ہے سورۃ النساء کی آیت ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ناجائز طریقے سے، ظلم زیادتی سے جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یتیم کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ آج کہیں یتیم کا حق دبا لے رہے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں، کہیں اس کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لڑنے کی طاقت ہے اس کے اندر۔ تو یتیم پر یہ ظلم کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یتیم کا احسان کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہم مسلمانوں میں جو یتیم کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے یتیم پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سن لو، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ناجائز طریقے سے یتیم کا مال ہڑپ کر لے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، قبضہ کر لے رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کھا رہے ہیں،
اور یہ نہ سمجھے کھا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کے آگ کا انگارہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ دوستو یہ ہے صدا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یتیم کا مال کھانا جہنم کے آگ کے کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یتیم کا مال ہڑپ کریں، نہ سمجھے کہ یتیم کا مال ہے، اس کو آپ استعمال کریں، آپ جہنم کی آگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسے رب العالمین نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یقیناً ایسے لوگوں کو جہنم میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، خبردار، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، یتیم کا مال ہڑپ نہیں کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا۔ ایک سورت قرآن پاک کی ہمیشہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو مانتا نہیں، دین نام لے رہا ہے مسلمان ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا۔ سب سے پہلی علامت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی بے ایمان ہے جو یتیم کو جھڑکیاں دیتا ہے، یتیم پر ظلم کرتا ہے، یتیم کو ستاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کبھی کھلاتا پلاتا نہیں۔ اس صورت پر غور کریں، بے دین کی سب سے پہلی نشانی اور علامت اللہ تعالیٰ نے یتیم کو جھڑکیاں دینا قرار دیا ہے۔ اور أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو جھڑکیاں دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کریں، یتیم کے مال کے قریب، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسان کے طور پر احسن طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جاؤ، ورنہ یتیم کا مال کھانا بھی نہیں، قریب بھی نہیں آنا۔ ناجائز استعمال، مراد استعمال کرنا ہے، کھانا پینا، استعمال کرنا، ہڑپ کرنا، سب کچھ جو ہے یتیم کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، اس کا مال کھا لینا، یہ انسان کے کاروبار، اس کی بزنس، اس کی زندگی کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے مال دیا، دولت دیا، لیکن دے کر کے ہم نے سب چھین لیا اس سے، کاروبار بھسٹ ہو گئے، بزنس ختم ہو گیا، نوکری چلی گئی، آمدنی رک گئی۔ اب انسان چلاتا ہے ربی اہانن، کہتا ہے پتہ نہیں میرے رب نے ہم کو کیوں ذلیل کر دیا، ہمارے رب نے ہم کو کیوں ذلیل کر دیا، چلاتا ہے کہ میرے رب نے ہم کو ذلیل کر دیا، میرے رب نے ہم کو خوار کر دیا۔
مال دیا تھا، عزت تھی، کاروبار تھا، بہترین مکان تھا، بہترین سواری تھی، اتنی عزت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن پتہ نہیں ہمارے رب نے کیوں ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارا سب چھین لیا۔ چلاتا ہے میرے رب نے ہم کو ذلیل اور خوار کیا، ہم نے کیا بگاڑا تھا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، تیرے رب نے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تیرے رب نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی اور ناانصافی نہیں کیا۔ تجھ کو اللہ نے دیا، مال دیا، دولت دیا، عزت دیا، کاروبار دیا، ہر قسم کا عیش کا سامان تمہیں دیا، لیکن اللہ نے کیوں چھین لیا؟ اب اللہ کی شکایت کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے اللہ نے سب چھین لیا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کر دے گا۔ یتیم کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یتیم کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، یتیم کا حق ادا نہ کرنا، یتیم کو جھڑکیاں دینا، ایسا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ہوئی چیز کو چھین لیتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، سب چھین کر کے رب نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تیرے کردار نے تجھے ذلیل اور خوار کیا، تیرے اعمال نے تجھے ساری چیزوں سے محروم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، یتیموں مسکینوں کے کام آنے کے بجائے ان کا مال ہڑپ کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، یہ سارے دھندے تو کرتا تھا۔ اللہ نے اسی لیے چونکہ یتیم کے ساتھ وراثت میں مسکینوں کے ساتھ تو نے ظلم زیادتی کیا، اسی لیے اللہ نے سب کچھ اپنی نعمت تجھ سے چھین کر کے تجھے روڈ پر ڈال دیا۔ تو انسان ہمیشہ یتیم کا خیال رکھے، یتیم کے ساتھ احسان کرے، یتیم کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی خبردار، یتیم کو کبھی جھڑکیاں نہ دیں۔ جھڑکی دینا بھی یتیم کو جائز نہیں، چہ جائے کہ اس کا مال ہڑپ کر لیں، اس کا مال کھائیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ قیامت کے دن سارے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے، سور پھونکا گیا، قبر سے اٹھے، حشر کی طرف جانے لگیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے آگ کے انگارے نکلتے ہوں گے، شعلہ بھڑکتا ہوگا، اس منہ سے شعلہ نکلتا ہوگا، آگ نکلتی ہوگی، بھڑکی ہوگی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ایسا؟ آگ کے انگارے کیسے، اس کے شعلے کیسے نکلے اس کے منہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یتیم کا مال کھایا تھا، یتیم کا مال ہڑپ کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا یتیم کا مال ہڑپ کیا تھا، کیا تم قرآن کی آیت تلاوت نہیں کرتے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت، دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ زندگی بھر یتیم کا مال کھاتا رہا، آگ کھایا ہے یتیم کا مال، یتیم کا مال کھایا تھا تو آج آگ نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یتیم کا مال کھانا ایک نہایت بدترین قسم کا گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بھی بہت زیادہ یتیم کی کفالت کرنے کا بڑا اجر و ثواب آپ نے انا وکافر الیتیم کہاتین، آپ نے دونوں انگلیاں اس طرح سے ملائی، فرمایا میں اور میرا وہ امتی جو یتیم کے ساتھ
بھلائی کرتا ہے، کفالت کرتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ اس کے مال کی، اس کے تعلیم کی، تربیت کی حفاظت کرتا ہے، مال کو ہاتھ نہیں لگاتا، مال محفوظ رکھتا ہے، ضائع نہیں ہونے دیتا، یتیم کی کفالت کرنے والا میں دونوں جنت میں اس طرح سے ایک ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ یتیم کے مال کا خاص خیال رکھیں، یتیم کے مال کو خرد برد نہ کریں، غصب نہ کریں، کھائیں نہیں۔ اگر ان کی ہماری کفالت میں یتیم ہے تو کوشش کریں کہ اس کے مال کی حفاظت کریں۔ ہاں، اس کے مال کی حفاظت میں، اس کی تعلیم و تربیت میں پر اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو آپ قرآن پاک نے سورۃ البقرہ کے اندر واضح کر دیا ہے کہ بوقت ضرورت اگر آپ کو ضرورت ہے تو یتیم کی خدمت کر رہے ہیں، یتیم کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی لکھائی پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں، تو آپ دستور کے مطابق اگر تھوڑا سا اس کے مال کو لے کے استعمال کر لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چونکہ آپ اس کے پیچھے اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن امانت داری کے ساتھ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو انسان بہت بڑا جرم کرے گا اور بہت بڑے گناہوں کا وہ مرتکب ہوگا۔ اسی لیے یتیم کا مال کھانے سے بچیں۔ نمبر 8، ساتواں گناہ وہ ہے الفرار من الصحف۔ کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، کفر اسلام کی جنگ ہو رہی ہو، دونوں طرف سے فوجیں آپس میں لڑ رہی ہوں، ایسی حالت میں کوئی مسلمان بزدلی دکھا کر میدان چھوڑ کر کے بھاگتا ہے تو اللہ سبحانہ الفرار من الصحف، یہ بدترین قسم کا گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام ایسے لوگوں کی سخت وعید سناتا ہے اور کبائر کا مرتکب قرار دیتا ہے اور بڑے ہی نقصانات اٹھاتا ہے انسان۔ اس کی وجہ 2 ہے دوستو۔ اگر کفر و اسلام کی لڑائی ہو رہی ہے اور اسلامی فوج مسلمانوں کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے، کچھ مسلمان شہید کیے جا رہے ہوں یا اور کوئی خطرناک مرحلہ ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی مسلمان مجاہد بزدلی دکھا کر کے بھاگتا ہے تو 2 نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر کے دوسرے ساتھیوں کے حوصلے بھی پست ہونے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کو دیکھے دوسرے بھی بھگیں۔ اپنے ساتھیوں کو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر کے اہل ایمان مجاہدین کا حوصلہ پست ہوگا، اور سارا معاملہ حوصلے کا ہے۔ دشمن کے مقابلے میں حوصلے ہی کی سب سے بڑی کارکردگی ہوتی۔ حوصلہ ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے بھی سپاہی۔ کیوں؟ حوصلہ اس کے اندر ہے، اسلام کی سربلندی کا، شہادت کا جذبہ، مسلمانوں کی عزت اور عفت، اسلام کے غلبے کا جذبہ ہے، جان بھی دینا فخر کرتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان بزدلی دکھا کر کے بھاگتا ہے تو اب جو ہے مسلمان جو لڑنے والے ہیں ان میں سے بہتوں کے حوصلے پست ہوں گے، ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ کر کے بھگے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، حوصلے پست ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر دشمن نے دیکھا کہ مسلمان مجاہدین بھگ رہے ہیں تو ان کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے، ہمت بڑھ جائے گی اور جوش میں آئیں گے، اور یہ حسن ظن ان کو پیدا ہوگا کہ ہاں مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور ہم غالب آ جائیں گے۔ اسی لیے فرار من الصحف، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ 7 گناہ کبیرہ ہو گئے،
انہی 7 گناہ کبیرہ کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور اسی حدیث کو سننے تو یہ 7 گناہ کبیرہ آپ کو پھر ایک دوبارہ یاد دہانی ہو جائے گی۔ متعدد صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات۔ مشہور صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مہلک، موبق یعنی ہلاک کر دینا، تباہ کر دینا، دنیا بھی برباد، قبر بھی پریشانی کی جگہ، حشر بھی ہماری تباہ ہو گئی، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، مسلمانوں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دینے والے 7 گناہوں سے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہن، وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ان 7 گناہوں کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے۔ کبائر گناہوں میں سب سے بڑے یہ 7 گناہ ہیں، جن میں نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ایک حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ہلاک و برباد، ہلاک کر دینے والے 7 گناہ۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، شرک باللہ، سب سے بڑا گناہ، پیچھے سن چکے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نمبر 2 والسحر، جادو کرنا۔ یہاں دیکھیں جادو کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نبی علیہ السلام نے قرار دیا۔ کیوں بھائیو؟ وہ غور کرنے کی چیز ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ السحر، جادو کرنا۔ کیوں؟ جادو بغیر شرکیہ عمل کے نہیں ہوتا۔ جادو کرنے والا کتنا بھی کہے ہم موحد ہیں، لیکن موحد نہیں ہو سکتا۔ جادو بغیر شرکیہ عمل کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا، اور بعض روایتوں میں صراحت کی گئی شرک ہے۔ شرکیہ حرکتیں، شرکیہ اعمال انسان کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے، شرکیہ جملے استعمال کرتا ہے، قول اور فعل سے شرک کرتا ہے، تبھی وہ جادو اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کوئی شرافت کی چیز نہیں ہے، شرک ہے۔ الاشراک باللہ والسحر، سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک۔ نمبر 2 سحر۔ نمبر 3 وقتل النفس، ناحق کسی کو قتل کرنا۔ کسی کو قتل کرنا صرف 3 گناہ ہے جس کی بنا پر کسی مسلمان کا، کلمہ گو کا خون حلال ہوتا ہے۔ ان 3 گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ مسلمان کا نہیں جس کی بنا اس کو قتل کیا جائے۔ وہ 3 کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 قاتل النفس، ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو قتل کے بدلے اس کی گردن، جیسے اس نے قتل کیا ہے، کتب علیکم القصاص، قصاص لیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا، خون کے بدلے خون۔ الا یہ کہ مقتول کے ورثہ کہہ دیں
ہم کو دیت دے دیں، دیت لے کر کے چھوڑ دیں، یا مقتول کا ورثہ معاف کر دیں، یہ الگ سے بات ہے، لیکن یہ مقتول کے ورثہ کو حق حاصل ہوگا، حکومت اس میں دخل نہیں دے گی، حکومت فیصلہ کرے گی، قتل کا جرم ثابت ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اب مقتول کے ورثہ کا فیصلہ پوچھا جائے گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں، یا آپ دیت لینا چاہتے ہیں، یا آپ معاف کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا ہے۔ تو وقتل النفس۔ نمبر 3، جی کسی انسان کا قتل جو ہے وہ کسی مسلمان کا 3 گناہوں کے برابر میں نے کہا حلال ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ کسی کو قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ دیکھیے اب اس کا خون حلال ہو گیا۔ قاتل مسلمان کا خون حلال کیوں؟ اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے۔ نمبر 2، الثیب الزانی، شادی شدہ انسان اگر زنا کر لے، یہ بھی آ گیا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ شادی شدہ انسان اگر زنا کر لے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ نمبر 3، المرتد عن دینہ الفارق عن الجماعہ، ایک مسلمان کلمہ گو ہے، اگر وہ مرتد ہو جائے، دوبارہ پھر کفر میں چلا جائے، تو ایسے انسان کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ 3 گناہ ہیں جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون جائز ہوتا ہے۔ اسے اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَتَلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ وَقَتَلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی مسلمان کا قتل کرنا حلال نہیں مگر حق کی وجہ۔ حق کیا ہے؟ ان 3 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ وہ کر رہا ہو۔ ان 3 گناہوں کے علاوہ مومن کا خون کبھی حلال نہیں ہوتا۔ جرم کیا ہے، جرم کی سزا ہوگی، لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا، تعزیر ہوگی، حد جاری کی جائے گی، شراب پیا تو حد جاری کی جائے گی، بہتان تراشی کیا تو حد جاری کی جائے گی، سزا دی جائے گی، لیکن گردن نہیں ماری جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ، پہلا گناہ الاشراک باللہ، دوسرا گناہ السحر، تیسرا گناہ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کی تکمیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔